والے میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات تو ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے، اور آزمائش میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کسی کے اوپر جنات کے ذریعے آزمائش ڈال دیتا ہے، بھوت کے ذریعے ڈال دیتا ہے، شیطان کے ذریعے ڈال دیتا ہے. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. اللہ جب چاہیں گے تبھی ایسا ہوگا، اور اللہ جب آزماتے ہیں تو مومن کے درجے کو بلند کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے بھائی پریشان ہیں، بہت ساری بہنیں پریشان ہیں، الگ الگ طریقے سے پریشان ہیں. کسی کے جسم پر آ گیا، کسی کے گھر کا سامان لے کے بھاگ گیا، سونا لے کے بھاگ گیا، پیسہ لے کے بھاگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ پاور دے رکھا ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا. جادوگروں کی جادوگری نہیں چل سکتی. اس لیے ایک آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، کہ جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی، شیطان کا اثر نہیں ہوگا، جنات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے. کبھی کبھی کیا ہوتا، ایک تو ہمارے جو برے اعمال ہیں، برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنات اور شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاویٰ کے اندر کہا، کبھی کبھی جنات کا گزر ہمارے گھر کے پاس سے ہوتا ہے اور ہم گرم پانی باہر پھینک دیتے ہیں، تو جیسے پھینکتے ہیں اگر اس کے اوپر پڑ جائے گا تو وہ لوگ بدلہ لے لیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیہات وغیرہ کے لوگ ہوتے، جو دیہاتی لوگ، وہ سوراخ میں جا کے پیشاب کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر جنات اور شیطان کا وہ گھر ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو جائے گی. اگر آپ وہاں پیشاب کریں گے تو پھر وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ آزماتے ہیں اور اللہ ہی یہ پریشانی کو دور کرنے والے ہیں. اس لیے کہا گیا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، کہ جتنی بھی مصیبت آئی یہ سب اللہ نے لکھ رکھا ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں دارالہدیٰ کے ذمہ داروں کو. انہوں نے رقیہ شرعی کا ایک کیمپ لگایا، اور ایسے کیمپ لگتے نہیں ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو بھروسہ کرنا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے. اگر واقعی بیماری ہے تو الحمدللہ جو آئے تھے مولوی صاحب لوگ، الحمدللہ وہ اپنے حساب سے انہوں نے کوشش کی. ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا، گھر جانے کے بعد نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے. نمبر 1، صاف صفائی کا اہتمام رکھیے. گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. آج ہمارے گھروں سے دو ہی آواز آتی ہے، یا تو ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی. تو ہم نے تو شیطان کو گھر میں گھسا لیا ہے. اور پہلے ٹوائلٹ وغیرہ باہر ہوا کرتے تھے، آج ہمارے گھر کے اندر ٹوائلٹ ہے. تو جب گھر کے اندر ہے تو اس کے دروازے بند رکھا کیجئے، اور دروازے کے اوپر دعا لکھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب جائیں تو لیفٹ پیر اندر لے جانے کا، نکلے تو غفرانک کا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیے، اور دروازہ ہمیشہ بند رکھیے، کیونکہ وہ گھر کے اندر ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی ہم کو پکڑ سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے. اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بچاؤ کا ایک بڑا راستہ ہو سکتا ہے. پھر بھی آزمائش آ رہی اللہ کی طرف سے، تو ایسے لوگوں سے ملیے جو نمازی ہو، قرآنی ہو، اور ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ دو، اتنے ہزار دو. ہمیں کرائے وغیرہ کا دے سکتے، لیکن اب جن کا دھندا ہی ایسا ہے تو اس سے بچ کے رہیے. لیکن ایک بات اور بتا دوں، ہمارے اور آپ کی دماغی حالت یہ ہے کہ جہاں پیسہ زیادہ لگتا ہے ہم سمجھتے وہیں طبیعت ٹھیک ہوگی، اور جہاں کم لگتا ہے تو بولے ارے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ انسانی فطرت ہے، بلکہ طبیعت ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، بیماری میں ڈالنے والا اللہ، بیماری سے نکالنے والا اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار پڑا تو وہی میرا رب شفا دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر پہ جا کے کیا کرنا، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو. اگر اجوا کھجور آپ کو مل جائے، اللہ نے دے رکھا ہے، تو صبح 7 اجوا کھجور کھا لیجئے. زہر کا اثر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. کچھ مہینے تک بھی کھا سکتے، لیکن ایسا مت کیجئے گا اجوا کھجور کھانے کے بعد بولیے گا اے بھائی آجا، کون ہے مجھ کو زہر پلانے والا، میں زہر پی کے دکھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے اجوا کھجور کھا لیا ہے. پلیز اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے گا. اور ہمیشہ خود دعا کرتے رہیے.
اور یقین کر لیجئے کہ اللہ ہی طبیعت صحیح کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت صحیح نہیں کر سکتی۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، علاج کرائیے، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں بھے ہو، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بھے ہو جاتا، ارے یار میں بیمار ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، نہیں، اور تکلیف ذرا اٹھائیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے، صاف صفائی کا خیال رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آزمائش ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آزمائش نکال دیں۔ کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اپنی سوسائٹی کے اندر بے شمار گھر پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ایک بیماری تو ہے فزیکلی، اس کا علاج تو دواخانوں میں چلتا رہتا ہے، آپریشن کی شکل میں، دواؤں کی شکل میں، گولیوں کی شکل میں وہ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ، ایک اسپریچول پرابلم، ایک روحانی بیماری ایسی ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ گھر میں لڑائی ہوتے رہتے ہیں، سمجھتا ہے کہ ہماری قسمت میں ایسی ہے، چلتا رہتا ہے، ہمیشہ مسلسل اس کو خواب میں سانپ نظر آتے رہتے ہیں، لیکن وہ بس سانپ نظر آ رہے ہیں، چلتا رہتا ہے، مسلسل خوابوں میں اس کو مردے نظر آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چلتے رہتا ہے۔ اور یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، شوہر نہ بیوی کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتی ہے، زندگی بسر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا قسمت ہے، جینا ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، چلنا، سالوں سال زندگی کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ پریشانیاں کیوں آتے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ پرابلمز کیوں آتے ہیں ہمارے پاس، یہ رشتے کیوں طے نہیں ہوتے ہیں، یہ لڑکی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، آتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، 2 دن کے بعد انکار کر دیتے ہیں، پھر کچھ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، 2 دن میں پھر انکار کر دیتے ہیں، مسلسل یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو قسمت سمجھ کر لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں اثرات کا دخل ہوتا ہے، اس میں جن اور شیاطین کا دخل ہوتا ہے، اور اس کا علاج اس طرح کے علاجوں سے، اس طرح کے رقیہ شریعہ میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہم یہ پڑھتے رہیں گے اور اس کا استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ابھی 1 دن 2 دن 3 دن پڑھے، کچھ لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا سر میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ پیر کھینچ رہے ہیں، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، اس طرح کے تھوڑے تھوڑے نشانی ظاہر ہوں گے تو سمجھنا کہ کچھ پرابلم ہے، ہمیں مزید علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دعائیں بھی دی جائیں گی انشاءاللہ، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، مسلسل دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے سہولتیں بڑھ گئیں، یوٹیوب کے اندر بے شمار رقیہ شریعہ کی دعائیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کان میں ہیڈ فون لگا لیں، ایئر فون لگا لیں، سنتے جائیں، اس سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں اگر پرابلم ہے کہ یہ سنتے ہیں نا، تکلیف بڑھ جائے گی آپ کو، خواب اور بڑھ جائیں گے، پریشانی اور بڑھ جائے گی، سمجھنا آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ افیکٹ ہو رہا ہے، آپ جو سن رہے ہیں وہ افیکٹ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ پریشانی بڑھ رہی ہے۔ پریشانی بڑھنے سے گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ سیبطل، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہتا ہے فرعون کے جادوگر کچھ بھی بنا کر لے کر آئیں، اللہ اس کو ضائع کرنے والا ہے، اللہ اس ختم کرنے والا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جن، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا شیطان، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر، سب ناکام ہونے والے ہیں۔ ہمت چاہیے، ہمت چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، گھر میں رات میں کھانا کھاتے ہوئے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، شیطان آ کر کہتا ہے کتنا اچھا گھر ہے ہمارے لیے، ہم کو رات میں کھانا مل رہا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا نہیں پڑھتے، شیطان کہتا ہے کتنے اچھے ہیں گھر والے، ہم کو سونے کا مقام بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، سونے کے لیے گھر بھی مل گیا۔ شام میں کھانا کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھے تو اتنا بڑا افیکٹ ہونے والا ہے، سونے سے پہلے دعا نہیں پڑھے اتنا بڑا افیکٹ ہونے والا ہے، شیطان ہمارے ساتھ رات گزارتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے ذرا وضو بھی کر کے سونا، آج سے آپ یہ کام شروع کر دیں، خواتین بھی شروع کر دیں، مرد حضرات بھی شروع کر دیں، سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ایک اپنا اہتمام بنا لیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات طاہرا، اگر کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، فی شعارہ ملکن، اس کے بستر پر ایک فرشتہ آ جاتا ہے، اور وہ فرشتہ، وہ بندہ جب تک سوتا رہتا ہے اس بندے کے حق میں
दुआए मग़फ़िरत करता रहता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिअब्दिक फुलानन फ़इन्नहु बात ताहिरा, ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे को माफ फरमा, माफ फरमा, माफ फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। क्यों? इसने वजू करके सोया। जिस बिस्तर पर जो है फरिश्ता आ जाए, शैतान आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हमारे तो फरिश्ता आ जाए तो किसी जिन के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब तक हम सोते रहेंगे, हमारा वजू एक फरिश्ते को लेकर आता है और दुआ करता रहता है। और आप जरा ये भी सोच कर देखें कि जिंदगी में हमारे पास ऐसे बाप नहीं हैं जो रात भर हमारे सराहने बैठकर दुआ करते हों, ऐसे बाप तो नहीं हैं। ऐसी माँ भी दुनिया में नहीं है जो रात भर बैठकर हमारे हक में दुआ करती रहे, ऐसी माँ भी नहीं है। ऐसी बीवी भी नहीं है जो रात भर बैठकर दुआ करे, ऐसे बच्चे भी नहीं हैं जो रात भर बैठकर दुआ करे। दुनिया में कोई रात भर दुआ नहीं कर सकता है, लेकिन फरिश्ता दुआ करने तैयार बैठा हुआ है। आप बस वजू का एहतिमाम करें, दुआओं का एहतिमाम करें, घर से निकलते दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। घर के सामने डोर गेट के लिख कर लगाएं, जब भी आप निकले ना दुआ याद आ जाए। सवारी पर जाएं, दुआ का एहतिमाम करें। घर में आए, दुआ का एहतिमाम करें। टॉयलेट में जाएं, दुआ एहतिमाम करें। बाहर निकलें, दुआ पढ़ते रहें। दुआ मोमिन का हथियार है। जब तक दुआ का एहतिमाम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी।